warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने सूरह अनफाल का तीसरा रुकू लेकर आई हूँ। पहले 2 रुकू हम पढ़ चुके हैं, तीसरे रुकू से हम दोबारा इसको शुरू करेंगे। तीसरे रुकू में 9 आयात हैं, 20 से लेकर 28 तक, और ये आपकी किताब में तीसरा सबक बनता है। आइए शुरू करते हैं सूरह अनफाल की आयत नंबर 20 से। सबसे पहले हम तिलावत करेंगे, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और इसके बाद तशरीह करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन। या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, अतीउ हुक्म पर चलो, अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, वला तवल्लौ और मत रूगर्दानी करो, अनहु उससे, व अंतुम और तुम, तस्माऊन सुनते हो। बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है, ए ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उनसे रूगर्दानी ना करो और तुम सुनते हो। इस आयत की तशरीह क्या है, इस आयत से मुराद क्या है, अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं? तो ख़िताब जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो जब ख़िताब किया जाता है, जब किसी को मुखातिब किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई अहम पैगाम दिया जा रहा है, कोई मैसेज दिया जा रहा है, कोई नसीहत की जा रही है। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने जो ख़िताब किया, जो आयत का आगाज़ किया, वो किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो यहाँ कौन मुखातिब है? ईमान वाले, मुसलमान, मोमिनीन, मैं और आप। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ए ईमान वालो अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और उनसे रूगर्दानी ना करो, और तुम सुनते हो, जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको अल्लाह और उसकी अताअत का हुक्म दिया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, आपको मना किया जा रहा है रूगर्दानी करने से, नाफरमानी करने से। फिर उस पर ये इजाफत की जा रही है कि आप सुनते और जानते हैं। आप क्या सुनते हैं? आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं, आप अल्लाह की आयात को सुनते हैं, आप अल्लाह का जो हुक्म नाजिल हुआ उसको अपने कानों से सुनकर, अपने दिमाग से सुनकर उस पर अमल करते हैं, उस पर ईमान लेकर आते हैं। तो सबसे पहले अताअत का मफ़हूम समझ लेते हैं। पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया था अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। तो अताअत से मुराद क्या है? अताअत से मुराद बात को मान लेना है, हुक्म पर अमल कर लेना है, मुकम्मल सुपुर्दगी और अताअत है, किसी का मुतीओ फरमा बरदार हो जाना है। मुसलमान की तारीफ़ क्या है? मुसलमान की तो तारीफ़ ही यही है कि वो तस्लीम कर लेता है, वो मान लेता है। तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो मुतीओ फरमा बरदार हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक इंसान मुसलमान तो हो, मोमिन तो हो, लेकिन मुती और फरमा बरदार ना हो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ना करे। यहाँ पर एक लतीफ़ नुक्ता है, वो ये है कि जहाँ पर भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अताअत का ज़िक्र किया, तो अपनी और अपने रसूल की अताअत को इकट्ठा ज़िक्र फरमाया है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो इससे ये बात सामने आती है कि दोनों की अताअत लाजिम व मलजूम है। आप अल्लाह की अताअत करके उसके रसूल की अताअत को नहीं छोड़ सकते। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मफ़हूम भी यही है कि दोनों को आपने एक साथ लेकर चलना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यहाँ तक भी फरमा देते हैं कि रसूल की अताअत में अल्लाह की अताअत पोशीदा है, लिहाजा अल्लाह की अताअत भी करनी है, रसूल की अताअत भी करनी है, और उनकी अताअत से मुँह नहीं फेरना, रूगर्दानी नहीं करनी। तो इस आयत में इन्हीं बातों की तरफ इशारा है। व अंतुम तस्माऊन से भी यही मुराद है कि तुम लोग सुनते और जानते हो। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर यह करम किया है कि ना सिर्फ उनको समात अता की है, बल्कि समात नाफ़े अता किया है, नफ़ामंद समात। ऐसा भी होता है कि लोग कानों से सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। लोग कानों से सुन तो लेते हैं लेकिन वो उनके कल्ब तक, उनके जहन तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को वो कान अता फरमाए हैं जिनसे वो
بات کو سنتے ہیں اور پھر وہ سمجھ بھی لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فائدہ مند سماعت عطا فرمائی ہے۔ اس سے اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے ان میں کافروں اور منافقین کی جو سماعت ہے اس پر تبصرہ ہے، تو یہاں پر جو لفظ سماعت آیا ہے اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس آیت کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو، كَالَّذِينَ ان جیسے جنہوں نے قالوا کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ حالانکہ وہ لا يسمعون نہیں سنتے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اگلی آیت کو بھی ساتھ ملا کر ہم آخر میں تشریح کریں گے کیونکہ اسی کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ تو بڑھتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان تحقیق شر بدتر ہیں، الدواب چلنے پھرنے والے، عند اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک، الصم بہرے، البکم گونگے، الذین جو لا یعقلون نہیں سمجھتے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تشریح کچھ یوں ہے، جیسا کہ آیت نمبر 20 کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سماعت سے کیا مراد ہے، کہ سننے سے کیا مراد ہے۔ ہم آیتوں کو سنتے ہیں تو صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل کر لینا، اس کو قلب اور ذہن کے ساتھ قبول کر لینا بھی ہوتا ہے، یہی اطاعت ہوتی ہے۔ مجرد سن لینا اطاعت نہیں ہوتی، اس پر عمل کر لینا اطاعت ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کیونکہ تم سنتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر اصل میں وہ نہیں سنتے، اور پھر ایسے لوگوں کو شر الدواب کہا کہ یہ سب سے مخلوقات میں برے لوگ ہیں جو کہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ کفار اور منافقین کا طرز عمل ذہن میں لانے کی ضرورت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ کفار اور منافقین کیا کرتے تھے؟ کفار کا طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی تھی، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہی نہیں تھی، تو ان کے دل ایسے تھے، وہ سنتے بھی تھے لیکن ان کے قلب پر اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے کانوں پر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، وہ سن کر بھی جھٹلا دیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کا کیا طرز عمل تھا؟ بیسیکلی اس آیت میں اسی کو ایڈریس کیا گیا ہے، ایسے ہی منافقین لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نافرمانی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اور میرے سامنے یا اہل ایمان کے سامنے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے دل جو ہیں وہ کفر پہ ہی مصر ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے یا ظاہری اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا، ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اگرچہ ان کے دل اس بات کو سچا بھی مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے جھوٹے جاہ و جلال کی خاطر کفر پر ہی مصر رہے، اسی پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو کیونکہ تم سنتے ہو۔ پھر اس کے مقابلے میں آیا ان لوگوں کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں پر ہدایت کر رہے ہیں، پہلی ہدایت کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے روگردانی نہ کرو، اور یہاں پر پھر مثال پیش کی کفار اور منافقین کی۔ یہاں پر جو لفظ ہے کالذین، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں مثال پیش کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سماعت ہی نہیں دی جس سے وہ سمجھ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جانتا ہے، وہ سب کے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے
کہ کون ان میں سے ایمان لے کر آئے گا اور کون ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ وہ سمجھے، غور و فکر کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف متوجہ ہو اور اپنے دل سے اسلام کو دین حق قبول کرے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت عطا کی ہے، وہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کس سے تشبیہ دی؟ شر الدواب، دابہ کہتے ہیں جاندار کو، ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے دواب۔ شر الدواب ہیں ایسے لوگ، یعنی مخلوقات میں بدترین لوگ یہ لوگ ہیں جو کہ سنتے تو ہیں لیکن در حقیقت نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ اضافت کی کہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں اور یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ پہلے ان کے لیے سماعت کی نفی کر دی کہ وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، بے شک ان کے کان ہیں، نظر آتے ہیں اور ایسا لگتا بھی ہے کہ ان کو سنائی دے رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ گونگے اور بہرے ہیں اور یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں مومنین کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اطاعت کرنے لگے، لیکن وہ کچھ باتوں کو تو مان لے اور کچھ کو نہ مانے۔ تو یہاں پر اس بات کی بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مکمل اطاعت کی جائے، کیونکہ اطاعت سے مراد ہی مکمل سپردگی ہے۔ اگر سن رہے ہیں تو اس پر ہر بات کو حق مان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ان آیات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔